بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کس قسم کی تھی؟ آیا اسے پاپائیت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ مطلق العنان شخصی حکومت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یا جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ دوستو، تاریخ سے معمولی واقفیت رکھنے والے شخص سے بھی یہ امر پوشیدہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پر پاپائیت کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرعنہ مصر اور شاہان یورپ جس طرز سے حکومت کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اس کا گمان بھی نہیں پایا جاتا۔ وہ براہ راست خدا سے احکام لینے کے دعوے دار نہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا نزول بند ہو چکا تھا۔ اب صرف کتاب الہی مسلمانوں کے رشد و ہدایت کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ کتاب الہی کے احکام ہی مسلمانوں کے لیے حجت تھے اور ان کا دستور العمل سوائے قرآن مجید کے اور کوئی نہ تھا۔ ہر حاکم مجبور تھا کہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریق پر چلے اور اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کام کرے۔ مسلمان کے لیے اس وقت تک حاکم کی اطاعت فرض تھی جب تک وہ کتاب الہی کے احکام پر عمل پیرا رہے اور اس کی مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی حاکم کتاب الہی کے احکام کو پس پش ڈالتے ہوئے خود ساختہ شریعت احکام پر عمل درآمد کرانا چاہتا تو اس کی اطاعت مسلمانوں پر فرض نہ تھی۔ اسلام کا مقرر کیا ہوا یہ ضابطۂ عمل اور طرز حکومت پاپائیت کے بالکل الٹ ہے۔ خلیفۃ المسلمین کو خدا کے نازل کردہ احکام کا پابند رہنا اور اس کی مقررہ حدود کے اندر مقید رہنا پڑتا تھا۔ مطلق العنانی کی مطلق گنجائش نہ تھی، لیکن پاپائی طرز حکومت میں یہ بات نہ تھی۔ وہاں حاکم مختار کل ہوتا تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ کسی کو اس کے آگے دم مارنے یا اعتراض کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ اس کے نافذ کیے ہوئے احکام خدائی احکام سمجھے جاتے تھے۔ اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہ تھی۔ ہر قسم کا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور رعایا کو غلاموں کی طرح اس کی فرما برداری کرنی پڑتی تھی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کتاب الہی کو احکام سلطنت کا سرچشمہ ماننے اور حدود شریعت قائم رکھنے کے باعث اسلامی حکومت بھی پاپائیت کا روپ دھار لیتی ہے اور اس میں اور دوسری مستبد حکومتوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ لیکن یہ اعتراض محض ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ قرآنی شریعت میں صرف اصول بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن تفصیلات سے بالعموم اعتراض کیا گیا ہے۔ اگر تفصیلات آئی بھی ہیں تو صرف اسی جگہ جہاں ان کا ذکر کرنا ناگزیر تھا۔ اسلامی حکومت میں سارے نظام کی بنیاد ان اصولوں پر رکھی جاتی ہے اور ان اصولوں کی روشنی میں فروعات و تفصیلات کا طے کرنا جمہور مسلمانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو اصول قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، سوال معاشرے کے قیام اور قومی زندگی کی بقا کے لیے ان کا بروئے کار لانا از بس ضروری ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان ان اصولوں پر عمل پیرا رہے اور انہوں نے اپنی قومی و انفرادی زندگیوں کو ان اصولوں کے مطابق ڈھالا اور ترقی کے زینوں پر چڑھتے رہے، لیکن جب انہوں نے ان اصولوں پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا اور اپنے لیے ایسا نظام تجویز کیا جو ان اصولوں کے مخالف اور ذاتی خواہشات کا مظہر تھا، تو اسی وقت سے ان کا تنزل شروع ہو گیا۔ اگر کتاب الہی کے بیان کیے ہوئے اصولوں کی تشریح و توسیع کا کام کلیتاً ایک خاص گروہ پر چھوڑ دیا جاتا اور دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی کاہنوں جیسا ایک طبقہ وجود میں آ جاتا، تو یقیناً اس اعتراض کی گنجائش تھی کہ اسلام میں پاپائیت کا وجود موجود ہے۔ لیکن ہر شخص کو معلوم ہے کہ اسلام مذہبی امور پر کسی خاص طبقے کی اجارہ داری تسلیم نہیں کرتا۔ وہ ہر انسان کو بلا استثناء مساوی طور پر یہ حق دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم پر غور کر کے اس سے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق نتائج اخذ کر لے۔ اس صورت میں اسلام پر پاپائیت کی تہمت لگانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اسلامی نظام حکومت کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک طرف تو خدائی احکام کی اطاعت اور شریعت کی مقرر کردہ حدود کی پابندی حاکم و محکوم، ادنیٰ و اعلیٰ، غریب و امیر ہر شخص پر یکساں فرض ہے۔ دوسری طرف عوام کو یہ حق دیا گیا ہے کہ جب چاہیں اپنے حاکم سے اس کی غلط روی پر باس پرس کر سکتے ہیں۔
اس نظام حکومت میں برسر اقتدار طبقے کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ اور قانون وضع کر لے اور غریب رعایا کے لیے کچھ اور اپنے آپ کو دوسروں سے فائق، برتر اور افضل سمجھ کر اپنے لیے ایسی مرعات حاصل کر لے جو عوام کو حاصل نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت پر چھچھلتی ہوئی نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتاب الہی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل کرنے کے باعث دنیاوی علائشوں سے بالکل پاک تھے، اور ان کے دل میں یہ بات میخ فولاد کی طرح جاگزی ہو چکی تھی کہ جس شخص کے سپرد قوم کی امانت کی جائے اور وہ اس میں خیانت کر کے اس کا کچھ حصہ ذاتی تصرف میں لے آئے، وہ کسی اور پر نہیں بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن اسے اس خیانت کی نہایت دردناک سزا ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امانت کا حق جو قوم کی طرف سے ان کے سپرد کی گئی تھی جس طرح ادا کیا، اور ایام خلافت میں جس بے نفسی و پرہیزگاری کا ثبوت دیا اسے موجودہ زمانے کے لوگ غیر ممکن العمل سمجھتے ہیں۔ خلافت و امارت نے ان کی زندگی میں ذرا بھی تغیر و تبدل پیدا نہ کیا۔ مسلمانوں کے اموال سے فائدہ اٹھانے کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں پیدا نہ ہوا۔ خلافت کی ذمہ داریاں تفویض ہوتے ہی وہ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو بالکل بھول گئے اور خدا کے دین کی خدمت میں اور اس اسلامی سلطنت کے انتظام و انصرام کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وطن وقف کر دیا۔ عدل و انصاف کا قیام ان کا اولین مقصد تھا، اور کمزوروں اور حاجت مندوں کی امداد و اعانت سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ ان کے نزدیک اور کوئی نہ تھا۔ جو حکومت اس طرز کی ہو جہاں مطلق العنانی کا مطلق دور دورہ نہ ہو، جس کا حاکم اپنے آپ کو فوق البشر ہستی نہ سمجھتا ہو، اسے کسی طرح بھی پاپائی یا مطلق العنان شخصی حکومت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ خلیفہ کا انتخاب یقیناً مہاجرین اور انصار ہی نے مل کر کیا تھا، اور عرب کے دوسرے قبیلوں سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، لیکن اس پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کیونکہ مہاجر اور انصار ایک ہی قبیلے کے افراد نہ تھے جنہوں نے ملی بھگت کر کے اپنے میں سے ایک آدمی کو خلیفہ منتخب کر لیا ہو، بلکہ وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ کام بھی انہوں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے پر کیا جا سکے، اور کسی رہنما کی غیر موجودگی کے باعث امت کی بقا کو جو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اس کا فوری طور پر سدباب ہو سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی بنیاد کلیتاً صلاح مشورے پر تھی۔ ان کی بیعت عام انتخاب کے ذریعے سے کی گئی، اور محض اس لیے کی گئی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی اور رفیع الشان شخصیت کے مالک تھے۔ خاندانی وجاہت اور قبائلی عصبیت کا اس انتخاب میں مطلق دخل نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے لیے خلافت کا مطالبہ نہ کیا، بلکہ انہوں نے تو لوگوں کو اپنے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے خلافت سازشوں کے ذریعے سے حاصل نہ کی بلکہ ثقیفہ بنی سعدہ کے اجتماع عام میں خاصی بحث و تمہیز کے بعد، جس میں انصار اور مہاجرین کے سربرآوردہ اشخاص نے حصہ لیا، ان کی خلافت پر مسلمانوں کا اجماع ہوا، اور جب انہی کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ ہوا تو بیعت کرنے میں انصار بھی کسی طرح مہاجرین سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے نہ صرف صدقے دل سے ان کی خلافت قبول کی بلکہ بعد میں جب کبھی ان کی طرف سے مالی اور جانی قربانیوں کا مطالبہ ہوا، انصار نے بڑھ چڑھ کر اور دلی ذوق و شوق سے ان میں حصہ لیا۔